لہٰذا بڑھتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی آیت کی طرف۔ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے سورہ النساء، اس کی آیت نمبر ہے 43۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ یہ آیت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے جو تراجم ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آگے بات کریں گے۔ یہ سب سے پہلے ترجمہ ہے فتح محمد جالندری کا، لکھا ہے: مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں پر مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب یہ اگلا ترجمہ ہے احمد رضا خان بریلوی کا۔ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ پھر اگلا ترجمہ ہے جناب ابو اعلیٰ مودودی کا، لکھتے ہیں: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستہ سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ اچھا، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 43 ہے، جس کا 3 شخصیات کا جو ترجمہ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں جو مترجمین ہیں ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے جناب، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک تم نے نماز کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تمہیں اتنی ہوش نہ آ جائے کہ جو تم بات کر رہے ہو تم اسے سمجھنے لگو۔ یعنی جب تمہیں اتنی ہوش آ جائے کہ جو بات تم کر رہے ہو، تمہیں علم ہو، تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو، تو پھر تم نماز کے قریب جاؤ، پھر نماز پڑھو۔ پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے وہ تمہیں غسل کی ضرورت ہے تو پھر غسل کر لو، اگر تم جو ہے وہ بغیر غسل کے نماز کے قریب نہیں جانا، اور اگر تم جو ہے وہ حالت سفر میں ہو یا مریض ہو، کوئی بیماری تمہیں لگی ہوئی ہے، بیمار ہو تم، یا پھر تم رفع حاجت یعنی پخانہ پیشاب وغیرہ کر کے آئے ہو اور پانی نہ ملے تو پھر کیا کر لو؟ پھر پاک مٹی لو اور اسے اپنے ہاتھوں اور چہروں پر مل لو۔ اچھا، اس سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ جو آیت ہے، اس کے جو تراجم ہیں، اس کے تراجم کی بنیاد پر ایک تو غسل اخذ کیا گیا، دوسرا یہ جو تیمم ہے یہ نکالا گیا، تیسرا جو ہے وہ جو سفر اور یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ سارا کچھ اخذ کیا گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیت میں یہی کہا گیا؟ سب سے پہلا نقطہ، قرآن کیا ہے؟ قرآن متشابہن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن متشابہن ہے،
مطلب کیا ہے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا؟ اس کا علم اللہ نے صوفی سے چھپا دیا. تو علم کس کے پاس ہے؟ علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے. اب اگر جو ظاہر نظر آ رہا ہے اسے ہی کوئی حق سمجھ لیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اس وقت تک آپ اسے نہیں مان سکتے، اسے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو غیب ہے، وہ سامنے نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جن لوگوں نے تراجم کیے، کیا میں آپ سے سوال کروں تو کیا انہوں نے جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو دوسرا پہلے جو باطن ہے، اسے سامنے رکھ کے تراجم کیے؟ پہلی بات. جواب کیا ہے؟ نہیں جناب، اس کا تو پتہ ہی نہیں. باطن کا تو کسی کو علم نہیں. یہ تو واحد احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر واضح کیا کہ ہر چیز اس کا جوڑا ہے. صرف ظاہر نہیں ہے، ظاہر کی بجائے باطن بھی ہوتا ہے. اس وقت تک بات نہیں مانی جب تک کہ باطن نہیں. بغیر غیب بات نہیں ماننی، بغیر غیب کچھ نہیں کرنا، غیب کے ساتھ کرنا جو بھی کرنا ہے. یہ تو احمد عیسیٰ نے واضح کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس بنیاد پر ان کا جو ترجمہ ہے اس کے پر خچے اڑ جاتے ہیں. ان کا ترجمہ شیطان کا کلام ثابت ہو جاتا ہے. آگے بڑھیں. دوسری بات، جب یہ قرآن متشابہن ہے، جو ظاہر ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کیا؟ اس کے علم اللہ نے صوفی سے چھپا دیا. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے. تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انہوں نے جو تراجم کیے یا تفاسیر کی، کیا انہوں نے وہ اللہ سے علم حاصل کر کے تراجم و تفاسیر کیے؟ اگر تو یہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے اللہ سے علم حاصل کر کے جو ہے وہ تراجم و تفاسیر کی ہیں، تو پھر ہم سوال کریں گے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تو کوئی آیت بیان ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ ایونٹ وہ حادثہ ہو ہی نہیں سکتا. تو تم جن آیات کو بیان کرنے کے دعوے دار ہو، پہلے یہ تو ثابت کرنا یہ ایونٹ ہو گئے، ہو رہے ہیں، اس وقت ایونٹ ہو رہے ہیں. جب ایونٹ ہوتا ہے، جب حادثہ ہوتا ہے، اس وقت اس ایونٹ، اس حادثے پر جو مبنی آیات ہوتی ہیں وہ آیات بیان ہوتی ہیں، اس وقت کے لوگوں کو یاد دلاتی ہیں. پورا قرآن دنیا کی کوئی طاقت سوائے اللہ کے، دنیا کی کوئی طاقت بیان نہیں کر سکتی اللہ کے علاوہ. اللہ کا جو رسول ہے، جو تب آتا ہے جب ذلال مبین ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی قرآن کو بیان نہیں کر سکتا، قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا. قرآن نے جب بیان ہونا تھا، قرآن کا نزول سے لے کر سات کے قیام تک کے دوران جو اتنا وقت ہے، اس سارے کے دوران بیان ہونا تھا. تم نے اس کا ترجمہ و تفسیر کیسے کر لیے؟ راتوں رات بیٹھ کے کیسے کر لیے؟ تمہارا تو عمل بتا رہا ہے تم نے اللہ سے علم لیا ہی نہیں. اور پھر کون سا مولوی ہے جو یہ کہے، یہ دعویٰ کرے؟ کون سا مفسر ہے، کون سا محدث ہے، کون سا مترجم ہے جو جس کا یہ دعویٰ ہو گئی بھائی میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں؟ ہر کوئی کہتا ہے نا وہ تو دروازے بند ہے. تو جب تم نے وہ دروازہ بند کیا ہوا ہے، تم کہتے ہو اب اللہ نے کلام کرنا ہی بند کر دیا، اللہ گونگا ہو گیا، تو پھر تمہیں اللہ نے کیسے بتا دیا؟ اللہ نے نہیں بتایا. تم بندر ہو، تم نے جو سنا، جو دیکھا اسی کو آگے کاپی کر رہے ہو. آپ تینوں ترجمے دیکھ لیں، باقی بھی اتنا ترجمے دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا سب نے ایک دوسرے کو کاپی کیا ہوا ہے. تو کاپی کون کرتا ہے؟ بندر. نقل کون کرتا ہے؟ بندر. نے کبھی غور کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اس بنیاد پر بھی ان کے تراجم و تفاسیر جو ہے ان کا لبادہ چاک ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ کا اتارا ہوا کیا ہے؟ یہ جو تراجم، اگر کوئی کہتا ہے یہ تراجم قرآن ہے، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. تو اللہ نے کیا تھا؟ اللہ نے جو اتارا تھا جان لو احسن الحدیث ہے. وہ جب اتارا تھا تب سے لے کر جب تک احساس نہیں ہے تب تک کے دوران کی تاریخ ہے، ذکر ہے، آسن تاریخ ہے. نمبر 1. نمبر 2 کتاباً ایک ہی کتاب. نمبر 3 متشابہ. نمبر 4 مثانی، آپس میں ربط ہے، جیسے ایک کے بعد 2 کے بعد 3 کے بعد 4 کے بعد 5 کے بعد 6. تو جتنے بھی تراجم تفاسیر ہیں ان کو آسن الحدیث ثابت کرو، ان کو کتاباً ثابت کرو، ان کو متشابہن ثابت کرو، ان کو مثانی ثابت کرو. تو کوئی ایک بھی ترجمہ، کوئی ایک بھی تفسیر نہ ہی آسن الحدیث ثابت ہوتا ہے، نہ ہی کتاباً ثابت ہوتا ہے، نہ ہی متشابہن ثابت ہوتا ہے، نہ ہی مثانی ثابت ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے جو اتارا تھا کیا تھا؟ آسن الحدیث کتاباً متشابہن مثانی. تو یہ جو ہے نہ کتاباً نہ آسن الحدیث ثابت ہو رہا ہے. آسن الحدیث تو چھوڑے، اہل حدیث ثابت نہیں ہو رہا، اہل حدیث تو چھوڑے، حدیث ثابت نہیں ہو رہا. جو الحدیث ثابت نہیں ہو رہا، آسن حدیث ثابت نہیں ہو رہا، جو کتاباً ثابت نہیں ہو رہا، جو متشابہن ثابت نہیں ہو رہا، جو مثانی ثابت نہیں ہو رہا، وہ اللہ کا اتارا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر کوئی اس کے پیچھے چلے گا، اس سے ہدایت کے نام پر جو کچھ کرے گا، تو وہ ہدایت پائے گا یا گمراہ ہوگا؟ اس کی رہنمائی اللہ کر رہا ہوگا یا وہ شیاطین کے پیچھے چل رہا ہوگا، مجرمین کے پیچھے چل رہا ہوگا، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہا ہوگا؟ حقیقت آپ کے سامنے. یوں اس لحاظ سے بھی ان کے تراجم و تفاسیر کے پرخچے اڑا دیے. جی پھر اس کے علاوہ مزید آگے بڑھیں. بھائی قرآن میں کیا ہے؟ کیا قرآن میں آیات ہیں یا بینات ہیں؟ دنیا کے ہر ملاٹے سے پوچھ لیں، ہر کوئی کہتا ہے قرآن میں آیات ہیں. آیات، آیت کی جمع آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتا ہے پوری شے کا چھپے ہوئے ہونا، پوری بات کا چھپے ہوئے نا، اس کا چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا پہلو سامنے ہونا. وہ جو چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا پہلو سامنے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آیت.
تو جو سامنے ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، وہ مکمل بات نہیں ہوتی، مکمل شے نہیں ہوتی، وہ شے کا چھوٹا سا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے. اب جو تھوڑا سا سامنے ہوتا ہے اگر کوئی اسے ہی اصل اور مکمل سمجھ لے گا تو وہ ہدایت پائے گا یا گمراہ ہوگا؟ آپ خود بتا دیں. تو جب قرآن میں آیات ہیں تو آیات کو بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ آیات کے تراجم کیے جاتے ہیں. آیت کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، جنہوں نے تراجمہ کس بنیاد پر کر لیے. پھر اس کے علاوہ جب آیات کو بیان کیا جاتا ہے تو کوئی جتنے بھی تراجم و تفاسیر ہیں ثابت کریں کوئی ایک بھی آیت بیان کی گئی، یہ تو تراجم ہیں، تراجم ہیں، آیت تو کوئی بھی بیان نہیں کی گئی. یہ تو جو اوپر لکھا ہوا ہے وہی انہوں نے نیچے ترجمہ کر دیا. تو جو آیت کو زبان سے تو آیت کہے عمل سے آیت نہ مانے، جو زبان سے تو آیت کہے عمل سے اسے بیان تسلیم کرے، تو کیا وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یوں اس پہلو سے بھی ان کا دجل، ان کا فریب چاک کر کے رکھ دیا. جتنے بھی تراجم ہیں احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے ہر اس ملاٹے کو، ہر اس شخص کو چیلنج کرتا ہے جو بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے تراجم ٹھیک ہیں، تفاسیر ٹھیک ہیں. وہ تراجم تفاسیر سارے تو چھوڑے، کوئی ایک بھی ترجمہ وہ حق ثابت کر دے تو احمد عیسیٰ جو انعام کہے گا انعام دینے کو تیار ہے. احمد عیسیٰ اس کو 100 ارب ڈالر دینے کو تیار ہے. احمد عیسیٰ اس کے ساتھ جو سزا کہے گا وہ سزا بھگتنے کو بھی تیار ہے. آج میدان میں ہم نے آج سے 14 صدیاں قبل کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا کہ یا تو تم جو ہم نے اتارا ہے، جو ہم اتارتے ہیں خود کو اس کے آگے سرنڈر کر دو، اس کو اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دو. اگر اپنے آپ کو جھکاتے نہیں تو پھر جاؤ اس کی مسل لے آؤ، اس کی مسل لے کر آؤ. تو تم لوگوں نے خود کو قرآن کے آگے جھکایا یا پھر مسل لے کر آئے؟ تم لوگ مسل لے کر آئے. اگر تم لوگوں نے قرآن کو جھکایا ہوتا تو تم یہ حرکتیں نہ کرتے. کیوں؟ قرآن کو اللہ کے علاوہ بیان کر ہی نہیں سکتا، تم خود کو اللہ کے آگے جھکاتے، غور و فکر کرتے. تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے قرآن کی مسل گڑی. یہ جو تمہارے تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، بخاریاں ہیں، یہ قرآن کی مسلیں ہیں. دنیا کی کوئی طاقت انہیں القرآن حاضر القرآن ثابت کر دے، جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ دینے کو تیار ہے. اور جو بھی ان تراجم و تفاسیر کو حق مانتے ہیں جان لے وہ اپنے ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہیں، شیاطین کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ تراجم و تفسیر اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جہالت ہے، گمراہیاں ہیں، یہ شیاطین کا کلام ہے. یہ جتنے بھی تراجم و تفسیر ہیں ان کو ملاٹوں کی جیب میں ٹھونسنا چاہیے، ان کو پکڑ کے آگ لگانی چاہیے. جتنے بھی ان کے تراجم و تفاسیر ہیں، یہ رب کا کلام، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ان مشرکین کا کلام ہے. انہوں نے اللہ کا ہمارا جو چیلنج تھا، ہمارا چیلنج قبول کرتے ہوئے انہوں نے مسلیں لائیں، مسل گڑی. ٹھیک ہے نا؟